وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے: اے نبی، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، اسلام کا اظہار کرنے والے تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام تر اختلافات میں آپ کو ثالث و حاکم تسلیم نہ کریں اور آپ کی بات کو مان نہ لیں، اور ماننے کا معیار ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد ریت کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت کے بارے میں کوئی ملال نہ ہو۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے دو حصوں پر غور کیجئے۔ ایک ابتدا، فلا وربک لا یؤمنون، اور ایک اس کا آخر، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر قسم کے بات کریں تو اس کی بات سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ لیکن اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، ان مقامات کی اہمیت کو، فضیلت کو اور منقبت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اب قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک، اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اپنی مخلوقات کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، نون والقلم وما یسطرون، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی اٹھائی۔ جہاں اللہ اپنی مخلوقات کی قسمیں اٹھائے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جہاں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھائے اس سے بڑھ کر شریعت اسلام میں اہمیت کا مقام کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے قسم اٹھائی اور اس کے اندر پورے کا پورا دین داخل ہے۔ اب قسم کس بات پر اٹھائی ہے؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اختلافات، معارضات، مخاصمات، وہ معاشرتی ہوں، مسائل سے تعلق رکھتے ہوں یا عقائد سے، وہ دین و دنیا کا کوئی شعبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو کیسے تسلیم کرنا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا،
اپنے دل کے اندر ریت کا ذرہ، اس کا جو کروڑواں حصہ ہے، اتنا بھی ملال نہیں رکھنا۔ حضرات، آج کفار کی طاقتیں جو امت مسلمہ اور پاکستان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، عذاب قبر دکھا کر بخار پر راضی کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی مصیبت سے ڈراؤ اور چھوٹی مصیبت پہ راضی کر لو۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ تحریک طالبان اور داعش، جوانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ جبری زنا ہو رہا ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، ناحق اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب یہ دجال کی بی ٹیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نکلتے رہیں گے اور ٹوٹتے رہیں گے، اور ان کا جو آخر ہے وہ دجال کے ساتھ جا ملے گا۔ اب الیکٹرانک میڈیا، یہ دجالی کتے ان چیزوں کو بڑا نمایاں پیش کرتے ہیں، پاکستانیوں کو ڈراتے ہیں، اور اسلام کا نام لینے والا کمزور سے کمزور ایمان شخص، ان کو بھی تحریک طالبان اور داعش کے ساتھ جا کھڑا کیا ہے، مولویوں کو سب کو ان کے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ لبرلزم۔ لبرلزم کیا ہے؟ شراب اور پانی میں کوئی فرق نہیں ہے، زبان کے ذائقے اور زنا جو ہے یہ شرمگاہ، اس کی عفت حفاظت کے جو دروس اسلام کے اندر ہیں اس کو بیان کرنا جرم، اور جنسی اختلاط و تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے آپ صبح کچھ کھاتے اور رات کو کچھ کھاتے ہیں، آج اور مرد ہے، کل اور مرد ہے، ترسوں اور مرد ہے۔ اب یہ دونوں لائنیں ہیں جو دونوں لائنیں کفار جن پر کام کر رہے ہیں۔ بھئی پتر مروانے جے، تیاں مروانیاں جے، جبری زنا کرونا ہے کہ ننگ تڑنگ دے نال زندہ رہنا ہے، سوکھی جی جھٹکی گل۔ اور ان کے رستے میں حال اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب قرآن مجید بولنے والی کتاب تو نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے کہ میں اس کی کسی آیت پر انگلی رکھوں اور یہ اپنا معنی خود بتا دے۔ قرآن اترا ہے اللہ کے نبی پر، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، اس قرآن کی تفسیر آپ نے کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ آمنہ کا لال بھی رب کی شریعت میں اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ آج روشن خیالی کے نام پر جو بے غیرتی کو فروغ دیا جا رہا ہے، مولوی جو ہے نا وہ بھی اس کے مجرم ہے۔ یہ نظریہ تو علماء سو نے بنایا ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکرائے تو ہم نے تو حدیث کو نہیں ماننا۔ آؤ
جن بنیادوں پر اللہ کے قرآن کا انکار کیا گیا انہی بنیادوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا انکار کیا گیا۔ یہود و نصارہ نے قرآن مجید کے خلاف جو اعتراضات کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ قرآن عقل کے خلاف ہے، یہ قرآن کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اے جی میں پوری دنیا دے مجھاں تے لے لے کو جائے نا انہیں بھابی بھی کو جائے نا۔ قرآن جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے، قرآن سائنس کے خلاف ہے، قرآن کے ساتھ کنٹراڈکشن ہے، ٹکراؤ ہے، اور قرآن ہماری مسلمہ روایات کے خلاف ہے۔ جیسے اہل تشیع کچھ لوگ کہ جنہوں نے قرآن سے حدیث کو ٹکرا کر حدیث کا انکار کیا، اور کچھ انسانی شکلوں میں ایسے جانور ہیں جنہوں نے روایات کے ساتھ قرآن کو ٹکرا کر قرآن کا انکار کیا۔ اب ایسے کیا کرتے ہیں جی حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، ہم نہیں مانتے، حدیثیں تو سائنس سے مخالف ہے، ہم نہیں مانتے، حدیث کے مخالف ہے، ہم نہیں مانتے، حدیث مسلمہ تاریخی روایات کے مخالف ہے، ہم نہیں مانتے، تو اپنی ولدیت کا بھی انکار کر دے، ہم تجھے انسان نہیں مانتے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ لاشعوری طور پر منصب نبوت اور رسالت پر بیٹھے ہیں یہ جوید غامدی جیسے گنڈے جن کو سادہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، لاشعوری طور پر منصب نبوت اور رسالت پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ عامر لیاقت جیسے دجالوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک دجال اکبر ہے، ایک جھوٹے دجال جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایک علماء سو جو دجال ہے۔ یہ سب دجال ہے کہ جس کے گلے میں عشق نبی کا پٹا ہو اس کو سر پہ دوپٹہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ایسے ہی کہنے والا کہتا ہے، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا، کڑی منڈا ہاتھ میں ملا سکتے ہیں۔ یہ کس کی تفسیر ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اس قرآن کی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور ان علماء سو کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے۔ انکار حدیث کا دروازہ کھولنے والے یہ متعصب، یہ مذہبی جرم، اور اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر صرف ایک جماعت ہے اہل حدیث کی جو یہ کہتی ہے کہ قرآن جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے پیغمبر کی حدیث بھی پہنچی ہے۔ یہ نکتے کی بات یاد رکھنا۔ اور قرآن جن ذرائع سے محفوظ ہے انہی ذرائع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ میں اس پر 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑی آسان سی۔ پہلی بات، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر، اور ذکر جو ہے اس سے مراد قرآن بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ چلے بھائی ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ الذکر سے مراد قرآن ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، کیوں بھائی؟ محفوظ ہے، قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں۔ اب ایک بندے کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں
اور ان الفاظ کا جو مطلب اور معنی ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اب ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ تو محفوظ ہیں لیکن ان کا مطلب اور معنی محفوظ نہیں ہے۔ سن، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا نظریہ ادھورا نظریہ ہے، اور پوری حفاظت تب ہوتی ہے قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور ان الفاظ کا مطلب اور معنی پیغمبر کی حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ کہ لفظ صرف محفوظ ماننی ہے، یہ جی قرآن دے لفظ محفوظ نے، تو لفظ میرا مطلب مانا ہے، یعنی اقیم الصلاۃ پہلے کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی تو ایسے ویسے بڑی فضول باتیں، اللہ جانتا ہے یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اپنے حرامیوں نسب ہونے پر دلائل دیتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا، وہاں پہ مولوی انجن نے بولی جان میں چپ کر کے سنی جا۔ 15 کو منٹ بعد میرے علم متوجہ ہو کے آدھے حافظ جی اسی تانوں مولوی نہیں سمجھتے۔ میں کہ کیوں مینوں فرعون سمجھتے؟ ساڈے کئی مولوی بھرا جڑے نے انہوں نے احساس کمتری، مینوں مولوی نہ سمجھی بھائی تینوں شداد حمان سمجھ لگی۔ اسی مولوی سیدھی گل ہے، ان اللہ ہوا مولاکم، اللہ کی نسبت اٹھا علم الصیغہ کو، اللہ مولا ہے، ہم مولوی ہیں، محمد رسول اللہ مولا، ہم مولوی، ابو بکر عمر عثمان مولا، ہم مولوی، جبریل مولا، ہم مولوی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ارے نہیں میں کیا جنیاں بھی تسی گلاں کرتے ہو نا اپنے حرام دے ہوندے ہوتے دلیل پہ دیندے سو، تیرے ماں پیو دا نکاح مولوی پڑھایا ہے، تے جیسے پیو مر جائے گا نا تے گرجے چھڈ آئی، مولوی بڑے پیڑے ہوندے نے۔ عجیب بات ہے، بات کو سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے کہا ہے نبی اللہ تیری ذات کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کیڑا بندہ تو گل پہ کردا کی نہ آیا دا؟ بولو عمر صدیق۔ اے جڑی میری گل ہے یہ میری ذات تو جدا ہے کہ ذات دے نال ہے؟ کہ میں اگے بیٹھا تے آواز مگروں آ رہی یا آواز میری ہے شخصیت کسی اور کی ہے؟ نہیں، آپ کی آواز، آپ کی صوت مبارک آپ کے وجود سے جدا نہیں ہے، اور پیغمبر کا وجود آپ کی آواز سے جدا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور اس ذات سے جو کچھ صادر ہوا ہے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ ذات بھی محفوظ اور پیغمبر کی بات بھی محفوظ۔ اب آئیے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حنفیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ حدیث قرآن سے ٹکرائے تو ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے، ہم تعویل کریں گے، تعویل نہ ہو سکے تو پھر رد۔ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ جی بات پوری بیان نہیں کی۔ اگر یہ قاعدہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اہل حدیث کا ہوتا، ہمارا نہیں ہے، ہم تو بری ہیں اس سے بالکل، تو اس قاعدہ کی بنیاد پر ان لوگوں نے ہمارے خون بھی حلال کر دینے تھے اور قتل بھی کروانا تھا اور کافر بھی بنانا تھا اور نہ جانے کیا کچھ۔ حضرات بڑی آسان سی بات، ہمارے محلے کے اندر مولوی غلام رسول صاحب ہیں، بریلوی مسلک کے بزرگ آدمی ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ خطابت و امامت کرواتے ہیں۔ ایک دن میرے گھر آ گئے، مجھے ازراہ تفنن کہتے ہیں، حافظ جی لٹھ لے کے ساڈے مگر ہی چڑھے ہو تے کدی پرویزیاں دا منکرین حدیث دا بھی علاج کر لو۔ میں نے کہا آپ نے ان کو سٹیج فراہم کیا، قاعدے اصول ضوابط آپ نے دی، ان سامبو۔ اور جی ایک فوجی بندہ افسر تے وہ ولیا نہیں جاندہ،
میں نے کہا اچھا بھائی چلو میرے نال ہونے ہی چلو. وہ مجھے لے کر چلے گئے. کمانڈر فین والا ہمارے ہاں گلا مشہور ہے. اس گلے کے اندر ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر تھا. اس کے پاس جا ہم بیٹھے. مولوی صاحب کہتے ہیں جیڑیاں گلاں میرے نال کردے سو نا اس منڈے نال بھی کرو. وہ مینوں آکھے بھائی جیڑی حدیث قرآن دے خلاف ہے اسی او نہیں مانتے. میں کہا جی یہ گل لکھ دیو گے؟ آکھے جی لکھن دی گل کیڑی ہے؟ میں اپنی گل تے پکا ہاں. میں کہا تسا ایک سکنٹو پہلا تلک جانا ہے اس واسطے آنا بھائی اتنے لکھ دے. لکھا لیا. میں کہا جی تسی نبی رسول جے؟ نہیں. میں کہا بالکل میرا بھی یقین نہیں ہے کہ تسی نبی رسول نہیں. ہن تہاڈی گل تے میں نہیں مننی بھائی جیڑی گل تیرے منہ چوں نکل آئے گی وہ میں من لاں گا. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پورے قرآن سے صرف ایک آیت. کنی آیتاں؟ صرف ایک آیت کہ اللہ نے کیا ہوئے بھائی جیڑی حدیث قرآن دے نال ٹکراندی ہے نا وہ نہیں مننی. ہن کدی وہ ویکھے سجے کدی کھبے کدی آئیں کدی بائیں کدی شائیں. میں کہ مولوی صاحب لو ہن میں اس کٹے نو لگام پا دیتی ہے یہ نکیل ہوں تہاڈے ہاتھ. جدو گل کرے اتوں ہی پھڑ لو بھئی یہ قید چاہیے دوجی تیجی گل ہی کوئی نہیں. نظریات خود بنائے ہیں جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. تارے عنکبوت. کوئی حدیث جو محدثین کی شرائط پر صحیح اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ رب کے قرآن کی تشریح ہے قرآن کے خلاف نہیں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک بندے کے درس آتے ہیں جس کا نام ہے ملک احسان الحق ایڈوکیٹ. جاوید غامدی کی طرح یہ بھی روشن اسلام کا نمبردار ہے. گجرانوالہ ہمارے ایک مولوی صاحب اس کے دامے تصویر میں پھنس گئے. میرے پاس آئیں کبھی کبھی اور کہیں جڑا درجہ قرآن دا بخاری دا تے نہیں. میں نے کہا قاری صاحب آپ کا ایمان خطرے میں ہے. کچھ عرصہ بعد وہ جو خطرے کا گریڈ اسٹیشن تھا نا اس کو لے آئے گجرانوالہ میں. کہتے ہیں وہ ملک احسان الحق ہے. اکثر آپ میں سے بھی لوگ اس کو جانتے ہوں گے. اس کے ٹیلی ویژن پر دروس آتے ہیں. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ گیا. اس نے اپنے مدرسے میں اس کو ٹھہرایا اس کے ساتھیوں ساتھ. مجھے بھی بلا لیا. میں بھی سیف اللہ بھائی الکریمیہ والے اور دیگر دوست لے کر وہاں پر چلا گیا. اب بندہ بڑا شاطر اور بڑا چلاک. مجھے کہتا ہے حافظ صاحب یہ قرآن لا ریب ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید لا ریب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں نے کہا جی بے شک لا ریب ہے. دارالسلام کی چھپی ہوئی بخاری جو ایک جلد میں ہے ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے اے بخاری بھی لا ریب ہے. اب بات سیدھی سی ہے. اگر میں کہوں کہ بخاری لا ریب نہیں تو اس کا مقصد پورا ہے کہ جو اہمیت قرآن کی ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی نہیں ہے. میں نے اسے کہا ملک صاحب سن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحیح بخاری میں آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث مسندہ متصلہ ہیں وہ قرآن کی طرح لا ریب اور وہی ہی نہ. آ وچ میدان دے آ ادھر. اب تیرے اندر جرأت ہے تو صحیح بخاری کی کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان عمل تقریر پیش کر جو قرآن کے خلاف ہو. میری ماں کا دودھ مجھ پر حرام جب تک صحیح بخاری کی اس روایت کا مضمون یا اس کی تائید اللہ کے قرآن سے ثابت نہ کرو. اور جاؤ ایک اور بات کہتا ہوں. میں صرف مولویوں دے نال مناظرے نہیں کیتے. جو خواجہ شریف ہے لاہور کی جماعت گواہ ہے قاری عبد المتین صاحب اور ان کے رفقا. چیف جسٹس تھا خواجہ شریف.
یہ زرداری کے دور میں جب ان کی پنجاب میں حکومت تھی تو چیف جسٹس تھا خواجہ شریف. خواجہ شریف کے ساتھ صحیح بخاری کے دفاع پر اہل حدیث طویل طالب بھی، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس کے ساتھ میں مناظرے کرتا رہا ہوں. اور میں نے اسے کہا خواجہ کو، خواجہ صاحب جاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت دنیا کی کوئی حدیث جو محدثین کی شرائط پر صحیح ہے، کسی کافر نے اعتراض کیا ہو یا کسی انسانی شکل میں چھپے ہوئے حدیث دشمن قرآن دشمن منکر حدیث، جاؤ اعتراض پیش کرنا تمہارا کام ہے، اس کی تائید اور مضمون قرآن مجید سے دکھانا میرا کام ہے. خواجہ کے ساتھ ایک جج بیٹھا ہوا تھا، ابھی اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن کاغذات کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ احمد سعید ملتانی نے جو صحیح بخاری کی توہین پر کتاب شائع کی، نبی الاسلام کی گستاخیوں پر، تو اس جج نے مجھے مخاطب کیا، کہتا ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں معزز و محتشم و محترم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. میں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہتا ہے بخاری کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، کپڑے لے کر بھاگ گئے اور وہ ننگے برہنہ رہ گئے. اب قرآن میں ادب ہے، بخاری میں توہین ہے. میں نے کہا یہی بات اگر کسی اور نبی کے بارے میں قرآن میں نکل ہے، کہتا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی ابھی لائے قرآن، نوٹ کرو رب کا قرآن ہے، فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جب جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اتارا، آدم بھی ننگے اور حوا بھی، کون دسو کرو قرآن دا انکار، پولے بڑے پہنے نے، جوتے پڑیں گے. اور ظالموں حدیث کو تختہ مشق بناتے ہو. اور یہ اہل حدیث طالب علم کی بات لکھ لو اپنے دلوں پر، کوئی دجال کوئی شخص حدیث پر اعتراض کرے، وہ حدیث پر اعتراض نہیں ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے قرآن پر اعتراض ہے. دوسری مثال کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے، مجھے موضوع چونکہ جماعت کی طرف سے یہ دیا گیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. طالب علمی کے دوران مجھے اسبوعی اجلاس میں موضوع دیا گیا مقام حدیث. تو ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر ذوالفقار، جو آج کل ریاض دارالسلام انگلش شعبہ میں وہ آفیسر ہیں، ریسرچر ہیں ان کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو منکرین حدیث کا مرکز ہے وہاں بھی جائیں، ان سے بھی باتیں سنیں، پھر اساتذہ کے ساتھ مذاکرہ کریں، پھر اس کے بعد جو خلاصہ نکلے اسے بیان کریں. گرمیوں کا موسم تھا، گجرانوالہ گیل روڈ پر شوکت نرسری پرویزیوں کا اڈا، میں وہاں چلا گیا. اب جاتی اس نے کیا کیا، جامع شیری جو ہے وہ ایک جگ کے اندر لایا، ساتھ گلاس بھی. گلاس میں جب ڈالا شربت تے ہاتھ دے نال، تمہیں پتہ گرمیاں چ مکھیاں بڑیاں ہوندیاں نے، مکھیاں مار کے نا تھوڑیاں جیاں تے گلاس دے وچ چھوڑ دیتی ہیں. آندا جی حدیث دے وچ آوندا ہے ایک پرچ وبا ہے تے ایک شفا ہے، دوجے سے شفا ہے تے ڈوب ڈوب کے پی لو، اللہ دے سپرد حدیث تے عمل ہو جائے گا. اب اچانک آپ کے ساتھ ایسی صورت بن جائے، ایک بندہ جمعے تو بعد ایک مولوی صاحب پوچھن لگا، چنگی گجرانوالہ گو والا حال ہے، آدھے ہو والا حال ہے. اچھا پکی گل ہے، پکی گل ہے. 2 منٹ بعد لے آ گئے انہیں اگے تری پکی پکائی، لو جی حضرت جی تناول فرماؤ. سچویشن اس وقت خطرناک بن جاتی ہے. بہرحال اللہ گواہ ہے، اور میں اس میں افتخار سمجھتا ہوں کہ ذلت نہیں ہے. میں نے ان مکھیوں کو نکالا، میں نے کہا اللہ کی قسم ہے کائنات غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. مکھیوں کو میں نے ڈبویا اور شربت میں گٹا گٹ پی گیا. نبی علیہ السلام نے کہا ہے اب طبیعت چاہے نہ چاہے، اللہ کی شان اسی سال
یورپ کے 5 بے دین سائنسدانوں نے اس حدیث پر ریسرچ کی. یہ جو کتاب ہے نا عبد الغنی لون کی، ہم مسلمان کیوں ہیں، اس کو پڑھو. علماء کے پڑھنے والی بھی ہے اور عوام الناس کے پڑھنے والے بھی ہیں. ایسی ایسے قبول اسلام کے غیر مسلموں کے واقعات ہیں کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ خشک نہیں ہوتی، اتنے آنسو گرتے ہیں. اس کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا ہے. اور قرآن، بائبل، سائنس اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے. اور جو نوائے وقت جنگ میگزین، اس کے اندر بھی یہ مضمون شائع ہوا. اس وقت جمعے کی چھٹی تھی تو مضمون آ گیا ہے نوائے وقت میگزین کے اندر. مضمون کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو تختہ مشق بنانے کے لیے کہ اس حدیث کا سائنٹیفک تجزیہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے، تحقیق شروع کر دی. تحقیق کرنے کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے جو بات کہی ہے، بات اسی طرح ہے. مکھی گرتی ہے جس پر میں وبا ہے، اور جو دوسرا پر ہے کم سے کم 5 گنا طاقت اینٹی وائرس، اینٹی بیکٹیریا اس پر کے اندر موجود ہے. میں نے وہ رسالہ لیا اور اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا دیکھ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی مائی کلال میدان میں تو آئے. باتیں کرنا بڑی آسان ہے. تیسری مثال دیتا ہوں اور بڑی مشہور مثال ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام سچے نبی، لا شک ولا ریب. انبیاء تو ہوتے ہی سچے ہیں. اور کہتے ہیں قرآن کہتا ہے سچے ہیں. تمہاری بخاری کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. اب یہ اسلام اور احادیث کے خلاف جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ غلط تراجم کی وجہ سے ہیں. ترجمے غلط ہوئے ہیں، وہاں سے بات لی اور اعتراض جھاڑ دیے، وہاں سے بات لی اور اعتراض جو ہے وہ جھاڑ دیا. جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سیدہ فاطمہ نے باغ فدق کا مطالبہ کیا، فہجرت، تو ترجمہ کیا ناراض ہو گئی. اللہ کی قسم ہے حقیقت میں اس واقعہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت ہے. وہ عظمت کیا ہے؟ وہ مسلک اہل حدیث کہ ایک طرف بڑی شخصیت پیغمبر کی بیٹی ہے اور ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے. ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے، تو پیغمبر کے دین پر اتنا مضبوط تھا، اتنا قوی تھا کہ بڑے سے بڑے کی ہیبت کی پرواہ نہیں کی، پیغمبر کی حدیث پہ جم کے. لیکن آپ دیکھیں جب یہی لفظ آتا ہے انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، اب یہاں پہ بھی لفظ ہجرت آتا ہے. ہاجروا قرآن میں آتا ہے، وہاں پہ سب معنی کرتے ہیں جی چھوڑنا. بھائی سیدہ فاطمہ نے مطالبہ چھوڑ دیا پیغمبر کی حدیث سن کر. ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے شانے ہو. شاہ جی تہاڈے نہیں میں شانے آکھیا جی. یہ آج کا الیکشن پلان ہے نا، بڑے بڑے مولوی ڈر گئے ہیں. کوئی ماں دی شان پہ بیان کردا ہے، کوئی قبر دی پہلی رات، کوئی جہنم کا کھٹکا. ایک ماں دی شان دا اسپیشلسٹ مینوں ٹکر گیا. میں کہ پیو کو جہنم دا دروغ ہے بھئی، یہ بارے کوئی ایت حدیث نہیں ہوندی. تو یہ تے کام لوگوں کو جذباتی کرنا، جیبیں خالی کروانا. سنو، زبان کرتی ہے تو کٹ جائے، مجھے حکم عذاب لا الہ الا اللہ. اور پابندیاں لگ دیا نے پھر تے توئی تو سنت بیان کرن دا مزہ ہوندا ہے. عالم الغیب کون ہے؟
قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور داتا کون ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ. اور آپ سن ایف آئی آر کاٹنے والے کاٹ، سی آئی ڈی والے بھی بیچارے آئے ہیں، آئی بی والے بھی آئے ہیں. حدیث ہے، بیان کرتا ہوں، لکھو. عمر صدیق نے بیان کی، صبح کاٹ بھی دو پرچہ، پرواہ کوئی نہیں، جتھے بائی ہو گئے نا اتھے تریاں صحیح. سن لو، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتہ. مولا علی جا، جتنی قبریں زمین سے بلند ہے جڑیاں پکیاں بنیاں نے، کام مکا ٹا دے. نبی نے آکھیا. اور تمہارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آئے نا، اس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کے در و دیوار میں رہنے والے جتنے بھی فرقے ہیں سب کو اپنا مسلک آزادی سے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے. یہ ایڈی کوئی لوڑ نہیں، حکومتیں آندیاں جاندیاں نے. پر یہ بات یاد رکھو، دلیری ہمیشہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے. کسے ماں نے شیخ قوم بڑی بزدل قوم جے، سیدھی گل جے صاحب، جن شیخ نے سن لو. لیکن شیخوں کے اندر علامہ احسان لائی جیسا دلیر پیدا نہ. سیدھی گل جے صاحب، سنا باتیں کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام بھی بھئی 3 جھوٹ بولے. حدیث کا ترجمہ ہے لم یکذب. کذب کا معنی خلاف حقیقت بات کرنا بھی ہوتا ہے، جو ہے حقیقت لیکن سننے والے کو خلاف حقیقت لگے. سننے والے بڑی سی ایسی باتیں ہیں جو علماء خطبہ جو سطحی علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بیان کرنے سے خراب ہو جاتی ہیں اور ان میں بڑی سنگینی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے بالکل. جب آپ نے شہد کھایا تھا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، الفاظ حدیث کے اندر ہیں کہ میں انی لعاجب، اس کی نسبت، اس کا انتساب سیدہ نے اپنی طرف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کی طرف نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں، اور جب میں ان کی بات سنتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ فتوحات ہوئیں، حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل، حضرت عثمان کے دور میں 56 لاکھ مربع میل، تے حضرت علی دے دور دے وچ جڑی نا او فتوحات نہیں ہوئیاں. اچھا بھئی، اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بات کیوں بیان کرتے ہو؟ مقصد وہ چھپا ہوا پیارے علی سے بغض ہے ان کے دلوں کے اندر، جو مجرم بیان کرتے ہیں. مجرم ہے مجرم. سن، خدا کی قسم ہے، فتوحات سے بڑھ کر، ہاں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، فتوحات سے بڑھ کر 2 بڑے کام ہیں. ایک حکومت قائم کرنا اور ایک حکومت کو بچا لینا. حکومت قائم کی ہے پیارے ابو بکر نے، اور حکومت اور ریاست کو بچایا پیارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ریاست بچائیے یہ بڑا کام میں. پاکستان دا رقبہ ہے نا، انڈیا 5 ٹوٹے کرنے لگا پھر دے. رحیل شریف کی تعریف سارے کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی اس نے ریاست کو بچایا ہے. مولا علی نے ریاست کو بچایا. اور کوفے میں جو دارالحکومت لے کر کے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی قبر منور کو اور سیدہ کی قبر کو کیوں چھوڑا. میں اس لیے چھوڑا کہ دین جو ہے اس میں قبر پرستی کا کوئی تصور نہیں کہ فیضان اتھوں مل رہے تو اتھے دارالحکومت رہے. حضرات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت ہے کہ جس حکمت کے نتیجے میں ریاست جو ہے اس کا پھیلاؤ ہوا، اور انہی خطوط پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی حدود کو کہاں تک لے کر گئے؟ 86 لاکھ مربع میل تک.
اور کتنی بھائی 86 لاکھ مربع میل تک 86 لاکھ. آئیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم نبوی کو باہم دست و گریباں ہونا اور جھگڑا کرنا اور حکومتوں کے خلاف خروج کرنا اور احتجاج کرنا اور خون بہانا، خون ریزی کے عمل سے مدینے کے امن کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے بنیادی جو ان کا نقطہ تھا وہ دارالحکومت کو کوفہ لے کر کے گئے تھے. آئیے بات کو آگے چلاتا ہوں. آخری بات اس حوالے سے، شاہ صاحب کا بھی انتظار بڑھ رہا ہے. نہیں کھول گئے. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بظاہر خلاف حقیقت 3 باتیں کی. اب یہ تینوں باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. پہلی بات کہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ قرآن میں. دوسرا اعتراض بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. کیا کہا؟ بڑے نے مارا ہے. بڑے تکے کدے نے؟ بڑے نے. نبی جو ہے وہ قوم سے بڑا ہی ہوتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ بڑے بت نے، بڑے نے. بات ٹھیک ہی ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا. اور تیسری بات کہ اس کے اور میرے سوا زمین پر کوئی مومن نہیں ہے. انتی اختی فی دین اللہ. دین میں تو میری بہن ہے. کس میں بہن ہے؟ رشتے میں نہیں، رشتے میں نہیں، دین میں. اور یہ بات اللہ کے قرآن میں موجود ہے. انما المؤمنون اخوہ. بیوی نو کی آندے ہو؟ السلام علیکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست بالمعروف. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے. تو وہ تیرے بھائی یہ جو حق ہے اس کے اندر باپ بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، بہن بھی. ایسے ہی مولوی صاحب دی بیگم ہی جمعہ پڑھن آئی تے آندا ہے میری اسلامی ماؤں بہنوں، میری اسلامی ماؤں بہنوں. تو یہ بات تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے. حضرات چاہتے کیا ہے؟ یہ تاریخ طالبان والے بھی چاہتے ہیں کہ حدیث رکاوٹ ہے، اینو کسے نو ختم کریے. یہ لبرلزم کے حامی یہ کیا چاہتے ہیں؟ حدیث رکاوٹ ہے، اس کو ختم کریں. اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ حدیث رکاوٹ ہے، اس کو ختم کریں. اور لوگوں سنو، اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر پیغمبر کا عمل نہ ہوتا، حدیث نہ ہوتی، ہم کبھی بھی عمل نہ کرتے. عمل تو ہمت اور مشقت والا ہے. تھکاوٹ بھی ہو اور انسان بار بار رفع الیدین بھی کرے. ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. ہاتھ سینے پہ باندھنا، ایتھے باندھ چھڑنا تے چھڑ چھڑنا سوکھا کام ہے. باندھنا سینے پر. اگر پیغمبر نے نہ باندھے ہوتے ہم کبھی نہ باندھتے. اونچی آمین. اللہ کے نبی کی سنت نہ ہوتی کبھی بھی اہل حدیث عمل نہ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح 3 دن پڑھائی ہیں. آپ نے اگر نہ پڑھائی ہوتی، نہ پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی نہ پڑھتے. گالاں تے سانوں دیندے ہو لیکن اصل جو ہے وہ دشمنی پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک بندے کا فون آیا، کہتا جی پیر عبد القادر جیلانی دی کتاب غنیۃ الطالبین دے وچ لکھیا ہے شیطان نے انڈے دیتے تھے، ایک آنڈے دا نام حدیث رکھیا. کوئی بات. میں نے کہا ظالموں، پہلے تمہارا نشانہ صرف احادیث تھیں جن کا تعلق امتیازی مسائل کے ساتھ تھا، عقائد کے ساتھ تھا. مثال رفع الیدین کی حدیث آ گئی، انہاں کیا شریر گھوڑے نہیں دا دمان ہوندے ہو، بغلاں وچ بت رکھ دے ہو. سینے والی حدیث آ گئی، آڈا لاندے ہو. اب کیا ہے؟ پورا ذخیرہ حدیث جو ہے نا اس کو ہی ختم کرو. یہ شیطان کا جھوٹ ہے. میں نے کہا بیٹا اس کا جو اعراب ہے وہ بھی تجھے نہیں آتا. یہ کسرہ کے ساتھ ہے، حدیث، حدیث نہیں ہے،
حدیث ہے ہاں کے کسرہ کے ساتھ، اور یہ بات بھی ثابت نہیں، وہاں محض مکتوب ہے لیکن اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. لیکن بغض جو ہے، جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے، جو چھپا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. ابھی چند دن پہلے یہ جو بڑا ادارہ ہے جامعہ امدادیہ فیصل آباد، اس کے قریب ہماری اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں پر میں تقریر کر کے گیا ہوں. اساتذہ ان کے مدرسے کے آئے ہوئے تھے فیصل آباد میں، 2.5 گھنٹے انہوں نے سوالات کیے مسلک اہل حدیث کے بارے. میں کہا پترو میں نہیں جانتا، جدو آکھو گے نا بھائی جا دعا کرا، ادو ہی میں جاواں گا پاویں فجر ہو جائے، دن سارا لنگ جائے. جب آپ کہو گے آؤ کوئی شخص صبح شام رات کے کسی وقت دین اسلام مسلک اہل حدیث پر اعتراض کرنے والا ہو، اللہ کی قسم ہے ہم اپنے گھروں کو تب تک لوٹ کر نہیں جائیں گے جب تک اللہ کے دین کا دفاع کر بھی نہ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان